حضرت مولانا تو بڑی عجیب تعبیر فرماتے ہیں، امامنا تھانوی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں یہ وظیفے پر وظیفے دیتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ قرآن کی تلاوت نہیں بتاتے۔ کوئی بیمار آیا کہتے ہیں حضرت فلاں بیماری ہے، تو بجائے اس کو کہا جائے معاملات صحیح کیجئے، روزی حلال کرنے کی فکر کیجئے، کہتے ہیں حضرت روزی میں برکت نہیں، تو کہا 3 تسبیح پڑھ لو، پھر آیا تو کہا 10 تسبیح پڑھ لو، اور اس کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری روزی جو ہے وہ حرام ہے، تم سودی کاروبار کر رہے ہو۔ جب تک تم ان چیزوں سے نجات نہیں پاؤ گے تو وظائف پر وظائف بھی تم پڑھتے رہو گے، اور حج پر حج بھی اگر تم کرتے رہو گے تو ظاہر ہے تمہاری روزی میں برکت ہونے والی نہیں۔ اصل چیز تصوف کو سمجھنا پڑے گا۔ مزاج نبوت اور مزاج شریعت سے جب تک آپ کا تصوف منطبق نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک قسم کی بدعت ہے، التزام مالا یلزم ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو بنیاد بنایا تو ظاہر ہے ایک بریلوی کسی چیز کو غیر لازم کو لازم کرتا ہے، تم ان کو بریلوی اور بدعتی کہتے ہو، اور تم کسی چیز کو بعض مرتبہ آدمی وظائف میں تخلف نہیں کرتا اور فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں الحمدللہ کبھی تسبیح فوت نہیں ہوئی، سمجھ میں آیا؟ اور نمازوں کی نمازیں اور معاملات کے معاملات غتربود ہوتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ اسلام کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے لیے امامنا تھانوی علیہ رحمہ کے علوم اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کیجئے، جب جا کے ذہن بنے گا۔ حضرت امامنا تھانوی کی کتاب آپ دیکھتے رہیے، ان کے علوم، ان کے مواعظ، ان کے ملفوظات آپ جتنا پڑھیں گے تو کیا چیز ہے دین یہ سمجھ میں آئے گا۔ 2 بزرگوں کی کتابیں پڑھیے، ایک تو حکیم الحجت الاسلام امامنا نانوتوی کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، استدلالی صلاحیت پیدا ہوگی، اور ایک حضرت مولانا تھانوی علیہ رحمہ کی کتابوں اور تعلیمات سے فائدہ اٹھائیے۔ یہی بات حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، کاش کہ اس پر عمل کیا جاتا۔ آج اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے کام کی کثرت تو ہو رہی ہے، پھیلاؤ تو ہو رہا ہے، لیکن انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ایک ہوتا ہے جماؤ اور ایک ہوتا ہے پھیلاؤ۔ جماؤ اور پھیلاؤ میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، طریقہ کار تو میرا ہو اور تعلیمات امامنا تھانوی کی ہو۔ اگر اس طریقے کو اپنایا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر امت کی نبض اور روحانی امراض کے اوپر جو باقاعدہ گرفت ہوتی، بہت بڑا کام اللہ پاک امت کے اندر لے رہے ہیں۔ ہر قرن اول کا ہیرا اس کو کہا جائے، لیکن علماء کی بے توجہی کی وجہ سے اور علماء کو جس انداز سے لگنا چاہیے، اس کام کی جو افادیت ہونی چاہیے بنیاد اور جڑ سے، اس لیے ضرورت ہے کہ تعلیمات تھانوی کو اپنا مطالعہ اور اپنا موضوع بنائیں۔ امامنا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے امت کی جو اصلاح فرمائی، جامع المجددین، صدیوں میں ایسا شخص پیدا نہیں ہوا ہے، اور آپ دیکھتے چلے جائیے اللہ پاک نے ہر علم میں اور امت کی اصلاح کا ایک مجدد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے ایک ایک مرض کی۔ آپ عصر کے بعد جو کتابی تعلیم ہوتی ہے وہ امامنا تھانوی علیہ رحمہ کی تعلیمات ہوتی ہے، جس میں آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جیسے وہ آپ کو پکڑ رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یعنی آپ کی نبض کے اوپر ایسا ہاتھ رکھتے ہیں اور کسی کو نہیں چھوڑتے، سمجھ میں آیا؟ نہ شیخ کو چھوڑتے ہیں، نہ عالم کو چھوڑتے ہیں، نہ معلم کو چھوڑتے ہیں، نہ متعلم کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ پاک نے یعنی ایسے علوم، آج بھی ان علوم کو جب پڑھتے ہیں تو ایک عجیب روحانیت اور نورانیت، جیسا کہ وہ کھینچ رہے ہوں آپ کو عمل صالح کی طرف،
اور بالکل سامنے موجود ہیں، اور آپ ان کی کتاب کو تنہائیوں میں پڑھیں تو آپ کی آنکھیں آنسو بہائے گی کہ اچھا یہ سب بیماری تو میرے اندر ہے۔ جو امت کے سامنے ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے تو امت بھی حیران ہے کہ اچھا یہ علماء کے پاس یہ علوم ہے۔ کل ایک جگہ پروگرام سنجالی میں، ایک جگہ پروگرام کوسمبا میں، پرسوں ایک جگہ پروگرام جو ہے وہ ہوا کون میں، تو یہ جب ان لوگوں سے بات چیت، چونکہ وہ پوری بات ہوتی ہے اصلاح معاشرہ پر، سماج سدھارنا پر، امامنا تھانوی کے طرز پر، تو لوگوں میں ایک عجیب تاثر بھی ہوتا ہے اور کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے 15 دن کے اندر دیکھا، ایک جگہ ایک بدعت کا تذکرہ کیا، دوسرے ہی ہفتے اس گاؤں میں جب جانا ہوا وہ بدعت انہوں نے اتفاقی طور پر ختم کی۔ اسی 15 دن میں 3 ایسی بدعتیں جو ہے ختم ہوئی جو امت میں عجیب و غریب طرز سے۔ مثلا کل ایک جگہ نکاح پڑھایا تو وہ عامتاً لڑکیوں کو ہمارے علاقے میں 20 تولہ اور اسی طریقے سے 20 جوڑی کپڑے، تو ہم نے جب کل کہا تو انہوں نے کل وہ مولانا صاحب کا نکاح تھا سنجالی میں، فقط مہر پر اکتفا کیا۔ ایک جگہ بتایا کہ یہ تم وکیل بناتے ہو والد کے علاوہ کو، حالانکہ کبھی کبھی چچا اور ماموں کو بھی فقہا نے یہ لکھا ہے کہ شہوت کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لائق ہے کہ نہیں میری بھانجی اور میری بھتیجی، تو میں نے کہا تم ان کو کیوں وکیل بناتے ہو، والد کو وکیل بناؤ۔ تو والد کو وکیل بنایا۔ میں نے دیکھا کہ جب ایک مرتبہ بات ڈڈھال میں کی، اب جتنی مجلسوں میں نکاح پڑھایا وہ تمام کے تمام وکیل والد بن کر آئے، تو بڑی خوشی ہوئی۔ امت میں طلب ہے، لیکن علماء کو چاہیے کہ امت میں کام کرے، فقط لینا ہی اور مانگنا ہی نہ ہو، دینے کی فکر بھی کریں۔ تو جب یہ فکریں پیدا ہوگی تو امت بہت ہی صلاحیت رکھتی ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، شرط یہ ہے کہ تھوڑا ان کو پانی پلانے کی ضرورت ہوتی ہے اور کہنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، لٹھ نہیں مارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا ہے کسی کو کہ تم بدعات میں مرتکب ہو، یہ نہیں کہنا ہے۔ لوگوں کو بیماری، ڈاکٹر بیماری بتاتا ہے، بیمار نہیں بتاتا ہے۔ ایک عالم کو چاہیے عمل کفر، عمل بدعت یا عمل کو بتائے، آدمی کسی کو کافر نہ بنائے۔ کفر اور چیز ہے، کافر اور چیز ہے، بدعملی اور چیز ہے، آدمی کا جو ہے گنہگار ہونا اور چیز ہے۔ گناہ بتائیں، گنہگار نہ بتائیں۔ گنہگار بتانے سے کہ تم گنہگار ہو، اس سے تنفر پیدا ہوتا ہے۔ چند واقعات بتلائے ان کو کہ ہمیں کیسے اصلاح کرنی چاہیے۔ امت میں بڑی طلب ہے، الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے امت میں ایسا ماحول پیدا ہوا ہے کہ آپ صحیح دین پیش کریں گے وہ ہاتھوں ہاتھ امت اس کو لے لے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صحیح انداز سے اس کو پیش کریں۔ کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں علماء؟ جی پول کھول دوں، چونکہ ہماری برادری ہے اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں جیب میں کچھ ہوتا ہے تو بازار میں جا کر خرچ کرنے کا جی چاہتا ہے، اور جیب خالی ہوتا ہے تو پھر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو ٹائٹل اور لیبل تو ہے ہمارے ساتھ، لیکن صلاحیتیں اور استعدادیں نہیں ہیں، لہذا مولوی بیچارہ عوام بھی کوئی بات۔ ایک مولوی صاحب نے نماز دہرائی، میں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے نماز دہرائی؟ کہنے لگے کہ مصلی کہنے لگ گئے کہ نماز نہیں ہوئی۔ سمجھ میں آیا، حالانکہ نماز میں کوئی فساد نہیں تھا۔ تو اس طرح علماء وجود میں آ رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بھیڑ کی بھیڑ نکلے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ اچھے علماء پیدا ہوں جو امت کا درد اور قرآن لے کر امت میں کام کریں۔ پھر دیکھیے آپ کے مسائل اللہ جو حل فرماتے ہیں، ایک غم اوڑھ لینے کے بعد اللہ تمام ہموم و غموم کی کفالت فرماتے ہیں۔